نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق الله العظیم۔ گرامی قدر، آج کے واعظ میں معجزات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان زیر بحث رہے گا۔ معجزہ کا لفظ عجز سے نکلا ہے، جس کا لغوی معنی ہے عاجز کر دینے والا، یعنی وہ کام جس کے کرنے سے لوگ عاجز ہوں، اللہ ہی وہ کر سکے، مخلوق کا کوئی فرد وہ نہ کر سکے، کیونکہ معجزہ اللہ کا وہ خرق عادت فعل ہے جو انبیاء کی تائید کے لیے ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے کہ معجزہ کا فاعل اللہ خود ہوتے ہیں، اسی کی قدرت کاملہ اور مشیت سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے وقوع میں نبی اور رسول کا دخل نہیں ہوتا۔ وَمَا كَانَ لِلرَّسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ سورۃ المؤمنون۔ کسی نبی اور رسول کی طاقت نہیں کہ وہ کوئی معجزہ اللہ کی مرضی و اجازت کے بغیر ظاہر کر سکے، یعنی معجزہ دکھانا نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے کفار نے منہ مانگے معجزات طلب کیے تو انہوں نے یہی جواب دیا، وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ سورہ ابراہیم، کہ یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ دکھا سکیں۔ ہر نبی کو اللہ نے حالات و ضرورت کے مطابق معجزات عطا فرمائے ہیں۔ اسی طرح آخری پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں ایک فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تعداد میں ان سے زیادہ ہیں، حتیٰ کہ بعض علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد تقریباً 3000 بیان فرمائی ہے، اور بعض نے اس موضوع پر مستقل کتب تصنیف فرمائی ہے۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں تنوع پایا جاتا ہے، جبکہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے وہی معجزے بار بار دہرائے جاتے رہے۔ پھر اگر ہم دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تقابلی جائزہ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے معجزات ان سے زیادہ اقویٰ اور حیران کن ہیں، اور ان میں اعجازی پہلو زیادہ نمایاں اور واضح ہے۔ ذرا غور فرمائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مشہور معجزہ ہے کہ آپ کی قوم نے جب پانی کی قلت کی شکایت کی تو آپ نے اللہ کے حکم سے پتھر پر اپنے عصا کی ضرب لگائی۔ ضرب کا لگنا تھا کہ پتھر کی اس چٹان سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا سورۃ البقرہ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ گرامی قدر، پتھر کی ایک چٹان سے پانی نکلنا
واقعی ایک اعجاز ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ چشمے عموماً پہاڑوں اور پتھروں سے ہی برآمد ہوتے ہیں۔ کرنے والوں نے تو اس کی یہ تعویل بھی کر دی کہ چشمے پہلے سے موجود تھے، ان کے منہ پر مٹی جمی ہوئی تھی، لاٹھی مارنے سے وہ مٹی ہٹ گئی تو پانی بہنا شروع ہو گیا۔ اگرچہ منکرین معجزات کی یہ تعویل سراسر باطل ہے، مگر انہوں نے بہرحال انکار کا ایک پہلو نکال لیا۔ اس سے زیادہ محیر العقول معجزہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب آپ اپنے 1500 صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے، پانی کا ذخیرہ اس حد تک ختم ہو گیا کہ صحابہ ایک گھونٹ کے لیے بھی ترس کر رہ گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے آگاہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا پانی پورے لشکر سے اکٹھا کیا جا سکتا ہے لے کر آؤ۔ چنانچہ مشکیزوں کو نچوڑ نچوڑ کر قطرہ قطرہ ایک چھوٹے سے برتن میں جمع کر کے خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ سینکڑوں صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈبو کر فرمایا کہ یا اللہ اس میں برکت عطا فرما، فجعل الماء یفور من بین اصابعہ، تو پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشموں کی طرح پھوٹنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے مشکیزیں بھر لیے، جانوروں کو پلا لیا، سب ضروریات پوری کر لی، مگر پانی ختم نہ ہوا۔ گرامی قدر سامعین، انگلیاں تو گوشت پوشت، ہڈی اور خون کا مجموعہ ہے، ان سے تو پانی نکلنا ناممکن ہے۔ اب دونوں معجزوں کا موازنہ کیجئے کہ زیادہ محیر العقول اور اقوی معجزہ کون سا ہے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، احیاء موتیٰ کا یہ معجزہ واقعی بڑا حیران کن ہے کہ جس شخص پر موت وارد ہو چکی اور روح اس کے جسم سے خارج ہو چکی، وہ بغیر رد روح کے دوبارہ زندہ ہو جائے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو بات صرف اتنی ہے کہ خارج شدہ روح دوبارہ اس جسم میں داخل ہو گئی، جس محل سے نکل چکی تھی اس محل میں لوٹ آئی۔ یہ ایک طبقہ کا خیال ہے جو بالکل بے جا اور غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معجزہ اس طرح تھا، بغیر رد روح کے اللہ نے اپنی قدرت سے اس مردے کو زندہ کر دیا۔ یہ زیادہ صحیح بات ہے، یہ معجزہ ہے اور یہ کرنے والا اللہ ہے، وہ جس میں چاہے بغیر روح کے حیات پیدا کر دے، اللہ تو اس پر قادر ہے۔ اس سے زیادہ محیر العقول معجزہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جب آپ نے لکڑی کا ممبر تیار ہونے کے بعد مسجد نبوی میں موجود کھجوروں کے اس خشک ستون کا سہارا چھوڑ دیا جس کے ساتھ مدتوں سے کھڑے ہوتے تھے، تو وہ ستون بچوں کی طرح فراق نبوی میں بلک بلک کر رونے لگا۔ سینکڑوں صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے رونے کی دردناک آواز اپنے کانوں سے سنی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ ستون اب پھٹ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ حالت دیکھ کر ممبر سے اترے، اس کے قریب آئے، اس پر ہاتھ رکھا، بلکہ اس کو سینے سے لگایا تو وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا۔ اسی لیے اس ستون کا نام استوانہ حنانہ پڑ گیا۔ گرامی قدر سامعین، غور فرمائیں، کھجور کے اس خشک تنے میں کس قدر زندگی آ گئی۔ اگر صرف اتنی زندگی آتی کہ وہ ہرا ہو جاتا، اس پر پتے اور پھل وغیرہ لگ جاتے تو تب بھی بڑی عجیب بات تھی، مگر نباتی زندگی آنے کی بجائے اس میں حیوانی زندگی آ گئی،
کہ وہ فراق و وصل کو محسوس کرنے لگا محض قدرت خداوندی سے، بلکہ انسانی زندگی آ گئی کہ وہ رونے لگا، اللہ کی قدرت ہے، بلکہ عرفانی زندگی آ گئی کہ اس میں عشق نبوی کا قیمتی جذبہ ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اب اس معجزے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے ساتھ موازنہ فرمائیں کہ زندگی وہاں بھی آئی، لیکن زندگی اس میں آئی جو روح کا ایک محل اور مسکن تھا۔ بات صرف اتنی ہے کہ پہلے روح اس کے اندر تھی، پھر چلی گئی، اور پھر اللہ کی قدرت سے وہ جسم زندہ ہوا۔ اور یہاں زندگی اس وجود میں آ رہی ہے جو روح کا محل بھی نہیں ہے۔ صرف زندگی نہیں آئی بلکہ فراق کا احساس بھی پیدا ہوا اور درد و الم سے رونے بھی لگا۔ اب بتائیے دونوں معجزوں میں سے زیادہ حیران کن معجزہ کون سا ہے؟ اسی طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد گرامی سیدنا داود علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ سورۃ النمل۔ پرندوں کی بولیاں سمجھ لینا واقعی ایک حیران کن بات ہے اور عجیب معجزہ ہے۔ اسی طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک موقع پر ایک چونٹی کی نحیف سی آواز کو سن کر سمجھ لیا تھا، یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے۔ اس کے مقابل ہمارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ایک موقع پر ابو جہل اپنی بند مٹھی میں چند کنکریاں لے کر آپ کی خدمت میں آیا اور طعنہ آمیز لہجے میں آپ سے سوال کرنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جواب دیا کہ ابو جہل کیا میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا وہ چیز خود بولے جو تیرے ہاتھ میں موجود ہے؟ وہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ کیا میری مٹھی کے اندر والی چیز بھی بول سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیوں نہیں، اللہ کو سب قدرت حاصل ہے۔ پھر سب حاضرین نے سنا کہ اس کی بند مٹھی میں بے جان کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی اور اللہ کی تسبیح و تحمید کرنے لگی۔ معزز سامعین غور فرمائیں، یہ معجزہ سلیمان علیہ السلام کے معجزہ سے زیادہ قوت والا نہیں ہے۔ وہاں تو صرف پرندوں کی چہچہاٹ کو سمجھنے کی بات تھی اور یہاں بے جان پتھر بولنے لگے اور ان کی تسبیح سب لوگ سننے لگے۔ گرامی قدر سامعین، یہ چند مثالیں میں نے بطور نمونہ عرض کی ہیں، آپ کو بتایا جا سکے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کی نسبت اعجازی پہلو زیادہ نمایاں اور واضح ہے۔ قرآن و حدیث میں اگر غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 معجزات باقی سب معجزات سے زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن مقدس، معراج، شق قمر اور شق صدر۔ قرآن مجید یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا علمی اور دائمی معجزہ ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائمی اور ابدی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل قرآن بھی دائمی اور ابدی ہے۔ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ ہر نبی کو اس کے زمانہ کے مطابق معجزات عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادو کا بڑا زور تھا۔ اللہ نے آپ کو عصا اور ید بیضاء کے معجزے دیے جنہوں نے جادو کو مات کر دیا، اور ماہر جادوگر آپ کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور حکمت کا زور تھا اور یہ فن پورے عروج پر تھا۔ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اسی نوعیت کے معجزات عطا فرما کر حکما اور اطباء کو عاجز کر دیا۔ مادرزاد اندھے اور برس کے مریض محض ہاتھ پھیرنے سے اللہ انہیں شفا دے دیتا۔ ہاتھ نبی کا ہوتا، صحت اللہ دیتے۔
اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا۔ اہل عرب اس فن میں ید طولہ رکھتے تھے اور انہیں اس پر اتنا ناز تھا کہ غیر عربوں کو گونگا سمجھتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امی محض تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک ایسا کلام پیش کیا کہ جس کے سامنے ان کی ساری فصاحت و بلاغت، علم و ادب، نظم و نثر ہیچ نظر آنے لگی۔ اس پر مستزاد یہ کہ پھر انہیں چیلنج بھی دیا گیا کہ اس کلام جیسی ایک صورت، ایک آیت، ایک جملہ ہی پیش کر دو۔ گرامی قدر، آپ جانتے ہیں کہ کفار عرب اس چیلنج کو ہرگز قبول نہ کر سکے، بلکہ ان کے بڑے بڑے شعراء اور ادباء اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ بات بھی یاد رکھے کہ یہ چیلنج صرف زمانے نبوی تک محدود نہ تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے کفار کے لیے چیلنج موجود ہے۔ دشمنان پیغمبر ہر قسم کا معارضہ، مقابلہ اور مخالفت کر رہے ہیں جو نبی کے دشمن ہیں، اور کریں گے، مگر اس چیلنج کو قبول کرنے کا راستہ ہرگز اختیار نہ کریں گے۔ گرامی قدر، بالفرض والمحال اگر قرآن کی مثل کلام پیش کر دیا جائے تو قرآن کی اعجازی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اور قرآن کی اعجازی حیثیت ختم ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر براہ راست زد پڑتی ہے۔ اس لیے یہ بالکل ناممکن ہے کہ کوئی کلام اس کلام کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ پاک کا پاک ارشاد ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اعلان فرما دیجئے کہ اگر سارے انسان اور جنات اس بات پر اکٹھے ہو جائے کہ قرآن جیسی کتاب بنا کر لائیں تو ہرگز نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار و معاون ہی کیوں نہ بن جائے۔ دوسرا ہے معراج۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اہم معجزہ ہے کہ آپ ایک رات براق پر سوار ہو کر جبرائیل علیہ السلام کی ہمراہی میں پلک جھپکنے کی دیر میں سینکڑوں میل کا سفر کر کے مکہ سے بیت المقدس پہنچ کر انبیاء کرام علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنی قدرت سے جی اٹھایا، آپ ان کے امام بنتے ہیں اور باقی سارے مقتدی بن گئے۔ پھر وہاں سے ایک سنہری زینے کے ذریعے آسمانوں کی طرف عروج شروع ہوتا ہے۔ آنن فانن پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو آدم علیہ السلام استقبال کے لیے موجود ہے اور آپ پر ترحیب کے پھول برساتے ہیں، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ پھر اسی طرح دوسرے آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر سیدنا یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر بیت المعمور کے پاس جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ سب انبیاء علیہ السلام آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پھر بیت المعمور سے آگے سدرۃ المنتہا تک تشریف لے جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام وہاں سے آگے جانے کی معذرت کر لیتے ہیں کہ میری پرواز کی حد یہاں ختم ہو چکی ہے، یہاں تک ہے۔ اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزد پرم۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت و جہنم کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ پھر اس سے بھی آگے مقام صریف الاقلام سے گزرتے ہوئے بارگاہ قدس میں پہنچتے ہیں اور اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل کرتے ہیں۔ بارگاہ ایزدی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین تحفے التحیات للہ والصلوات والطیبات پیش کرتے ہیں۔ جواباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تین انعامات نچھاور کیے جاتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर वापसी पर उम्मत के लिए भी 3 तोहफे मिलते हैं। 5 नमाजें जो पहले 50 थी, मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से आपने तखफीफ की दरख्वास्त की, तखफीफ होते होते 5 रह गई। नंबर 2 ख़वातीम सूरतुल बक़रा यानी सूरतुल बक़रा की आखिरी आयतें। नंबर 3 उम्मत के और उस आदमी की मग़फ़िरत की खुशखबरी जिसने शिरक का इर्तिकाब न किया हो। फिर लुत्फ़ की बात यह है कि ये तमाम मनाजिल तय करने के बाद चंद लम्हात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस ज़मीन पर भी तशरीफ़ लाते हैं। दरवाज़े की कुंडी उसी तरह हिल रही है, वुज़ू का पानी चल रहा है, बिस्तर उसी तरह गर्म है। ऐसे मालूम होता है जैसे अल्लाह ने ज़मानो मका के तमाम मादी अहकाम व क़वानीन इस अजीम मौका पर कुछ अरसा के लिए मुअत्तल कर दिए थे। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो आपने फिर सुबह ये मोजज़ा लोगों के सामने रखा। तो ये अल्लाह ही कर सकता है, ये सब कुछ अल्लाह की कुदरत से हुआ। अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है। जब सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सारा वाक़या अहले मक्का के सामने बयान किया तो कुफ़ार ने इसका मजाक उड़ाया, तकज़ीब की। बाज़ ने मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करना शुरू कर दिए। उनमें अक्सर लोग तिजारत की गर्ज से शाम सफ़र कर चुके थे और बैतुल मुक़द्दस को बार बार देख चुके थे। आखिर में ख़ातिमा दलाइल के तौर पर सब ने कहा कि आसमानों के हालात तो हम नहीं जानते, अलबत्ता बैतुल मुक़द्दस हम कई बार देख चुके हैं। अगर वाकई आप बैतुल मुक़द्दस गए हैं तो हमें बताइए उसके दरवाजे कितने हैं, खिड़कियाँ कितनी है, उसकी छत कैसी है, छत की कड़ियाँ कितनी है, उसमें सुतून कितने। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं कोई बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे, खिड़कियाँ और कड़ियाँ तो नहीं गिनता रहा था और ना ही मुझे उसके साथ कोई गर्ज थी। जब उन्होंने इस तरह सवालात शुरू कर दिए, फ़क़रिब तो करबन मा करीब तो मिसलहु, तो मुझे इतनी अज़ियत हुई कि इतनी कभी ना हुई थी। फिर अल्लाह ने मेरी मदद और तायीद फरमाते हुए अपनी कुदरत से बैतुल मुक़द्दस को मेरी आंखों के सामने कर दिया। वो सवाल करते जा रहे थे और मैं बैतुल मुक़द्दस का नक्शा देख देख कर जवाब देता जा रहा था। अजीम मौजज़ा है। नंबर 3 शक्कुल क़मर। एक मौका पर मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा होकर कहने लगे कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो हमें अपनी नबूवत की तायीद में कोई ख़ास निशान दिखाएं, और कहने लगे कि हमें मालूम है कि जादू का असर ज़मीन तक महदूद रहता है, आप हमें आसमानी निशान दिखाएं, चाँद को 2 टुकड़े करके दिखाएं। रात का वक़्त था, 14वीं का चाँद आसमान पर जलवागर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ करते हुए अपनी उंगली मुबारक चाँद की तरफ की तो अल्लाह ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं इन शक्ल क़मर अला आहदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िरक़तैनी फ़िरक़तुन फ़ौक़ल जबल व फ़िरक़तुन दूनहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में चाँद 2 टुकड़े हुआ, एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर था और दूसरा उसके वरे था। लोग हैरानी के आलम में देर तक खड़े ये मंजर देखते रहे। हैरानी का ये आलम था कि बार बार अपनी आँखों को कपड़े से पोंछते थे और चाँद की तरफ देखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर फरमा रहे थे इशहदू इशहदू, ऐ लोगों गवाह रहो। काफ़ी देर तक चाँद इस हालत पर रहा और फिर वैसा ही हो गया। मुशरिकीन मक्का ने ईमान लाने के बजाय ये कहना शुरू कर दिया ये तो बहुत बड़ा जादू है, कि इनका जादू तो आसमान पर भी चल गया है। मुशरिकीन मक्का ये कहने लगे कि बाहर से आने वाले मुसाफिरों से हम पूछेंगे कि वो अपना मुशाहिदा बयान करें, हो सकता है आपने हमारी नज़र पर जादू कर दिया हो। चुनांचे बाहर से आने वाले मुख्तलिफ काफ़िलों से उसके मुताल्लिक पूछा गया तो उन्होंने भी तस्दीक कर दी कि हमने अपनी आँखों से ये मंजर देखा है, मगर अफसोस कि इन शहादतों के बावजूद भी मुआनिदीन दौलत ईमान से महरूम रहे।
قرآن مجید میں اس عظیم اور بے مثال معجزے کو یوں بیان کیا گیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، سورۃ القمر، کہ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور کفار جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک چلتا ہوا جادو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، جو ہی اس کے اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بے قرار ہو کر زور زور سے آواز نکالنی شروع کر دی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے اپنی گردن آپ کے قدموں پر رکھ دی اور رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت اس کے سر پر پھیرا تو وہ خاموش ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا، الا تتقی اللہ فی ہذہ البہیمہ، کیا تو اس جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتا؟ وہ انصاری حیران ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُ اشْتَكَا إِلَيَّ إِنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْعِبُهُ، کہ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانا کم دیتا ہے۔ چنانچہ انصاری نے ایسا نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ دیکھیے کس طرح ایک اونٹ نے اللہ کے نبی کو اللہ کی قدرت سے پہچان لیا اور پھر کس طرح اپنی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ یہ محض قدرت خداوندی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف لے گئے۔ کفار مکہ نے وہاں 360 بت نصب کر رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی اور زباں پر یہ آیت جاری تھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سورہ بنی اسرائیل، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو مٹنے ہی کے لیے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے وہ بغیر چھوئے وہیں سے گر پڑتا تھا۔ ابن حبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ سے پتھر کے ایک وزنی بت کے اندر حرکت پیدا ہونا اور اس کا گرنا محض قدرت خداوندی ہے اور اللہ کی طرف سے نبی کا معجزہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ آپ کے ہمراہ مکہ کے اطراف میں نکلا، میں نے دیکھا کہ جو پہاڑ اور درخت بھی سامنے آیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتا اور میں ان درختوں اور پتھروں کی آواز کو سن رہا تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں مکہ کے اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ بخاری۔ تو یہ محض قدرت خداوندی ہے اور اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے نکلے۔ آپ نے میدان میں ادھر ادھر دیکھا تو کوئی چیز پردہ کے لیے موجود نہ تھی۔ میدان کے کنارے صرف 2 درخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس تشریف لے گئے، اس کی ٹہنی کو پکڑ کر فرمایا، اللہ کے حکم سے میرا کہا مان۔ وہ فرما بردار اونٹ کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ پھر اسی طرح دوسرے کو پکڑ کر فرمایا، وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جمع کر کے فرمایا کہ باہم جڑ جاؤ۔ آپ نے ان کی آڑ میں بیٹھ کر جب تقاضا کر لیا تو وہ دونوں اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ بخاری شریف۔ یہ محض اللہ کے امر و قدرت سے ہوا اور نبی کا معجزہ تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی رات کو دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ جب واپس ہوئے تو سخت اندھیرا اور تاریکی تھی۔ اللہ کی قدرت کی ان کی لاٹھی میں ایک روشنی نمودار ہونے لگی اور وہ اس روشنی میں چلتے رہے۔ جب دونوں کا راستہ الگ الگ ہوا تو دونوں کی لاٹھیوں میں سے بجلی کے چراغ کی طرح روشنی نمودار ہونے لگی، حتیٰ کہ دونوں بخاریت و عافیت اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ بخاری شریف۔ یہ اللہ کی قدرت اور نبی کا معجزہ تھا جو 2 صحابہ کے سامنے ظاہر ہوا۔
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں تھے کہ پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو پانی کی تلاش کے لیے روانہ فرمایا۔ راستے میں انہیں ایک عورت ملی جو 2 مشکیزوں میں پانی بھر کر اپنے گھر لے جا رہی تھی۔ صحابہ نے اس سے پانی کے چشمے کا پتہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہاں سے 1 دن اور 1 رات کی مسافت پر پانی کا چشمہ ہے۔ صحابہ اس عورت کو آپ کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے مشکیزوں کو دیکھا اور ان کا منہ کھولا اور صحابہ سے فرمایا جتنا پانی درکار ہے بھر لو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے خوب سیر ہو کر پانی پی بھی لیا اور اپنے تمام مشکیزیں اور برتن بھی بھر لیے، مگر اللہ کی قدرت کی اس عورت کے مشکیزوں میں 1 گھونٹ پانی کی بھی کمی پیدا نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشکیزیں بھی اس کے حوالے کیے اور اس کے بال بچوں کے لیے کھانا بھی مرحمت فرمایا اور فرمایا کہ بی بی دیکھ لے تیرے مشکیزیں ویسے ہی بھرے ہیں، ہمیں تو اللہ نے پانی پلایا ہے۔ اس نے گھر آ کر آپ کی بابت سارا حال بیان کیا اور اپنے قبیلہ سمیت خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام کو قبول کر لیا۔ بخاری۔ اللہ کی قدرت سے ایسا ہوا، نبی کا معجزہ ہے۔ ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی شدت سے بےتاب ہو کر راستے میں بیٹھ گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ دونوں حضرات سے ابو ہریرہ نے کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتا دیا اور چلے گئے، مگر ابو ہریرہ جس نیت سے پوچھ رہے تھے اس تک نہ پہنچ سکے۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے بھوک بڑی ہے۔ ابو ہریرہ کو ساتھ لیا، گھر میں گئے۔ ایک گھر میں پیالہ دودھ کا پڑا تھا، آپ وہ پیالہ باہر لے آئے اور سیدنا ابو ہریرہ کو حکم دیا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کر لے آؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ آخر ایک پیالہ ہی تو صرف دودھ کا ہے، حق تو بنتا ہے کہ صرف مجھے دے دیا جائے اور میں اپنی بھوک مٹا سکوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چارہ نہ تھا۔ اصحاب صفہ کو بلا کر لے آئے، تقریباً 70 آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ کو حکم دیا کہ یہ دودھ ان کو پلاؤ۔ آپ ایک ایک کے سامنے وہ پیالہ پیش کرتے رہے۔ جب وہ سیر ہو جاتے تو پیالہ دوسرے کو دے دیتے، وہ سیر ہو جاتا تو تیسرے کو علی ھذا القیاس۔ اللہ کی قدرت کے 70 اصحاب صفہ کے پینے کے باوجود پیالے میں جوں کا توں دودھ موجود تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور سیدنا ابو ہریرہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ اب میں اور تو باقی رہ گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو دیا۔ جب وہ سیر ہوئے تو فرمایا کہ اور پیو۔ اس طرح وہ دودھ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلاتے رہے، یہاں تک کہ ابو ہریرہ خود بول اٹھے کہ اب تو میں اتنا سیر ہو گیا ہوں کہ ایک قطرہ کی بھی گنجائش نہیں رہی۔ بالآخر آپ نے وہ پیالہ لے کر خود سب کا جھوٹا دودھ بسم اللہ کہہ کر پی لیا۔ بخاری شریف۔ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین و انصار سخت عسرت اور فاقہ کی حالت میں پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھود رہے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر جا کر بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ گھر میں صرف 1 سا جو تھے اور 1 بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ذبح کر کے گوشت بنایا اور ان کی بیوی نے جو پیس کر آٹا گوندھا، گوشت ہانڈی میں ڈال کر چولہے پر چڑھایا گیا تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آ گئے۔ آپ کو علیحدہ بلا کر چپکے سے آپ کے کان میں کہا کہ میں نے آپ کی خاطر کھانا تیار کیا ہے، صرف چند آدمیوں کی مزید گنجائش ہے، آپ اپنے چند صحابہ کو ساتھ لے کر
میرے گھر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر سب اہل خندق کو دعوت دے دی کہ جابر رضی اللہ عنہ کے گھر کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی پریشان ہو کر گھر پہنچے، اپنی وائف کو سارا ماجرا سنایا۔ اس نے تسلی دی کہ جب تو نے اللہ کے نبی کو کھانے کی مقدار سے آگاہ فرما دیا ہے تو پھر اللہ کا نبی جانے اور آپ کا خدا جانے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جابر سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں چولہے سے ہانڈی نہ اتارنا اور نہ ہی روٹیاں پکانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو لے کر، جن کی تعداد 1500 کے لگ بھگ تھی، ان کے گھر پہنچے اور ہانڈی اور آٹا منگوا کر اس میں اپنا لعاب دہن ملایا اور اللہ سے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ رضی اللہ عنہم گروہ در گروہ اندر جاتے رہے اور خوب سیر ہو کر کھانا کھاتے رہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب اہل خندق کے کھانا کھانے کے بعد بھی ہانڈی میں اسی طرح سالن اور روٹیاں موجود رہیں، ذرا برابر بھی ان میں کمی نہ آئی۔ بخاری شریف۔ یہ محض اللہ کی قدرت سے ہوا اور نبی کے ہاتھ پر معجزہ ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی اپنے اوپر یہودیوں کا کافی قرضہ چھوڑ کر وفات پا گئے۔ قرض داروں نے تقاضا کیا تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنی حالت زار بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بجز کھجوروں کی تھوڑی سی پیداوار کے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، اور اس پیداوار سے تو کئی سالوں تک قرض ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے ساتھ چل کر سفارش فرمائیں کہ قرض دار مجھ پر سختی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کے نخلستان میں تشریف لے گئے اور کھجوروں کے ڈھیر کے گرد چکر لگا کر برکت کی دعا فرمائی اور پھر وہاں بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ تمام قرض داروں کو بلوا لو۔ جب وہ سارے آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا اپنا قرضہ وصول کرتے جاؤ۔ وہ لوگ بوریاں اور اپنے برتن بھرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے برکت کی دعا کرتے رہے کہ تمام قرض ادا ہو گیا اور کھجوریں ابھی اسی طرح موجود تھی۔ بخاری شریف۔ یہ اضافہ اللہ کی قدرت سے ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دور اسلام میں مجھ پر 3 ایسی سخت مصیبتیں آئی ہیں کہ میں زندگی بھر نہ بھول سکوں گا۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ نمبر 2، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ نمبر 3، میرا توشہ دان گم ہو جانا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ توشہ دان کا کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے کہ ایک غزوہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہماری خوراک بالکل ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے تو لے آؤ۔ میری تھیلی میں چند کھجوریں تھیں جن کی تعداد صرف 21 تھی۔ میں نے خدمت اقدس میں پیش کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دسترخوان پر بچھا کر برکت کی دعا فرمائی اور سب لوگوں کو بلایا کہ 10 آدمی آتے جائیں اور بیٹھ کر کھاتے جائیں۔ اس طرح ساری فوج نے سیر ہو کر کھا لیا اور کھجوریں ابھی باقی تھی۔ میں نے عرض کیا حضرت ان کھجوروں پر میرے لیے برکت کی دعا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی تو میں نے ان کو تھیلے میں ڈال لیا۔ ان کھجوروں میں اللہ نے اتنی برکت فرما دی کہ میں جب بھی اس تھیلی میں ہاتھ ڈالتا کھجوریں نکل آتی تھی۔ تقریباً 200 من کھجوریں میں نے اس سے نکال کر خیرات بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس توشہ دان سے کھاتا رہا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی میں اس تھیلے سے کھجوریں نکال کر کھاتا رہا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ہنگامے میں جہاں اور چیزیں گم ہو گئیں، میرا وہ توشہ دان بھی کہیں گم ہو گیا۔ اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ مجھے اس کا بھی بڑا غم ہے۔ ترمذی شریف۔ اور یہ کھجوروں کا اس میں آ جانا بڑھ جانا اللہ کی قدرت سے تھا، نبی کا معجزہ ہے۔
بارہا ایسے مواقع آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی وجہ سے اللہ نے مریضوں کو شفا عطا فرما دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، اگرچہ اس واقعہ پر جرح بھی ہے کہ غار ثور میں آپ کو سانپ نے ڈس لیا اور آپ شدت الم سے آنسو بہانے لگے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر ان کی ایڑی پر اپنا لعاب دہن لگایا تو سانپ کے زہر کا اثر کافور ہو گیا اور ان کو شفا کاملہ مل گئی۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب غزوہ خیبر کے موقع پر آپ نے ان کو عالم عطا فرمانے کے لیے بلایا تو ان کی آنکھیں مرض آشوب چشم کی وجہ سے شدید درد کر رہی تھی اور اتنی متورم تھی کہ ان کا کھلنا محال ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا تو فوراً شفا ہو گئی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مجھے کبھی درد ہی نہیں ہوا، بخاری۔ تو یہ محض اللہ کی قدرت سے شفا ملتی تھی۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے دشمن کا ایک تیر میری آنکھ پر اس طرح لگا کہ آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا، جس کو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ آنکھ کا ڈھیلا اپنی جگہ پر رکھ دیا اور میرے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، جس طرح سیدنا قتادہ نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کی ہے اس طرح تو بھی، اور فرمایا اللہم اعطہ جمالا، اللہ سے خوبصورتی عطا فرما۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری وہ آنکھ اسی وقت بالکل صحیح اور سالم ہو گئی، پہلے سے نظر بھی زیادہ تیز ہو گئی اور خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حفظ کرنے کا شدید شوق تھا، مگر مرض نسیان کی وجہ سے بھول جاتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے خدمت اقدس میں اپنی اس بیماری کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ میں نے بچھا دی تو آپ نے کچھ پڑھا اور دونوں ہاتھوں سے کچھ ڈالنے کا اشارہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ چادر سمیٹ کر سینے سے لگا لو۔ میں نے ایسا ہی کیا، واللہ ما نسیت شیئا بعد، اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے آپ سے جو کچھ بھی سنا وہ دل پر نقش ہو گیا اور میں کبھی کسی حدیث کا ایک لفظ بھی نہیں بھولا، بخاری شریف۔ سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری خدمت کے لیے کوئی آدمی نہیں ہے، میں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہونے کی وجہ سے سخت تکلیف میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد یہ دعا پڑھو۔ چنانچہ اس نے اسی طرح کیا۔ سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم اس مجلس سے اٹھے ہی نہ تھے کہ وہ نابینا دعا مانگ کر بینا ہو کر واپس آ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا اس کو یہ بیماری کبھی تھی ہی نہیں۔ تو یہ محض اللہ کی قدرت سے ایسا ہوا۔ محمد بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، بچپن میں وہ ایک دفعہ اپنی ماں کے ہاتھ سے گرے اور سیدھے آگ میں جا پڑے، ان کے جسم کا کافی حصہ جل گیا۔ ان کی ماں ان کو پیغمبر کی خدمت میں لائی، آپ نے اپنا لعاب دہن ان پر ملا اور دعا پڑھ کر دم کیا۔ ان کی ماں خود بیان کرتی ہے کہ بچے کو لے کر ابھی میں وہاں سے اٹھنے ہی نہ پائی تھی کہ بچے کے زخم مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے اور بچہ صحت یاب ہو گیا۔ مسند احمد۔ اللہ کی قدرت سے ایسے ہوا۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی یعنی دیہاتی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، ہلک المال وجاع العیال فدعوا اللہ لنا، اے اللہ کے رسول
مال و منال سب ہلاک ہو رہے ہیں، بچے بھوکے مر رہے ہیں، باران رحمت کے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب آپ نے ہاتھ اٹھائے تو اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ادنا سا ٹکڑا بھی موجود نہ تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہاتھ اپنے چہرے پر نہیں پھیرے تھے کہ پہاڑوں کی مانند بادل امڑ آئے، پھر آپ ابھی ممبر سے نہیں اترے تھے کہ بارش برسنے لگی، یہاں تک کہ بارش کے قطرات آپ کی داڑھی مبارک سے ٹپکنے لگے، لوگ بارش کی وجہ سے بھاگ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ ابھی تو بارش طلب کی، اب خود ہی اس سے بھاگنے لگے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ بارش وقفے وقفے سے پورا ہفتہ ہوتی رہی، یہاں تک کہ اگلے جمعہ کو وہی اعرابی یا کوئی اور آدمی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، اللہ کے پیغمبر تہدم البناء وغرق المال فادعوا اللہ لنا، اللہ کے پیغمبر اب تو بارش کی کثرت کی وجہ سے مکان بھی گرنے لگے، مال و متاع برباد ہونے لگا، اب بارش کے تھمنے کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا۔ آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے جاتے تھے اور دعا مانگتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی ہاتھ پھیلائے ادھر بادل ادھر چلا گیا اور ادھر کا ادھر چلا گیا اور مطلع بالکل صاف ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے ہاتھ منہ پر نہیں پھیرے تھے کہ بادل بالکل رخصت ہو گئے اور سورج پوری تابانی کے ساتھ چمکنے لگا اور مکمل طور پر دھوپ نکل آئی۔ بخاری شریف۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ابھی تک کافرہ تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دعوت اسلام دیتے تو وہ نہ مانتی، الٹا ضد کرتی کہ ابو ہریرہ واپس حالت کفر میں آ جاؤ۔ ایک مرتبہ تو اس بوڑھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت برا بھلا کہا اور چیلنج دے دیا کہ یا تو واپس آبائی دین میں آ جائے یا میں بھوکی پیاسی مر جاؤں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یہ حالت دیکھ کر بوجھل قدموں سے باہر نکل آئے، سیدھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سارا واقعہ تفصیل سے عرض کر کے درخواست کی کہ میری والدہ کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بارگاہ اعزدی میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر مسرت انداز میں وہ تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف چل پڑے۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ اتنی جلدی کیا ہے؟ کہنے لگے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا آپ کی دعا پہنچتی ہے۔ جب گھر کے دروازے پر گئے تو دروازہ اندر سے بند تھا اور پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میری ماں غسل کر رہی ہے۔ ماں نے غسل کر کے دروازہ کھولا اور کہنے لگی کہ میں نے سوچا کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے غسل کر لوں اور پھر کلمہ پڑھ کر فوراً اعلان اسلام کر دیا۔ مسلم شریف۔ تو یہ دعا اللہ نے اپنی قدرت اور مرضی سے قبول فرمائی۔ اسی طرح مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ انتہائی کھٹن حالات سے دوچار تھے۔ مسلمانوں کی مظلومیت انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ کے حضور دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ مکہ کے عمر بن خطاب کو اسلام کی توفیق دے اور اسلام کی عزت اور اس کے ذریعے بلندی عطا فرما۔ دوسرے ہی دن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آپ کو قتل کے لیے نکلے۔ راستے میں پتہ چلا کہ میری بہن اور بہنوئی بھی تو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آپ شدید غصہ کے عالم میں اپنی بہن کے گھر گئے، انہیں مارا پیٹا اور زخمی کر دیا۔ جب غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو پوچھنے لگے کہ جو کلام تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے دکھاؤ تو صحیح، سناؤ تو صحیح۔
بالآخر بہن سے وہ اوراق لے کر پڑھنا شروع کر دی۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی، اتنے متاثر ہوئے کہ فوراً پکار اٹھے ما احسن الکلام، کہ یہ کتنا خوبصورت کلام ہے۔ بعد ازاں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مومن ہو گئے۔ آپ کا اس طرح ایمان لانا یقیناً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ان کو آپ کی خدمت میں لائیں اور عرض کرنے لگی کہ یہ بچہ میں نے آپ کو بطور خادم پیش کیا ہے، آپ اسے قبول بھی فرما لیں اور اس کے حق میں دعا بھی کریں۔ چنانچہ آپ نے ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم اکثر مالہ و والدہ وبارک لہ فیما آتیت، کہ اے اللہ اس کے مال، اولاد اور رزق میں برکت عطا فرما۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ آج اس دعا کی برکت سے میرے پاس بکثرت دولت موجود ہے اور میرے لڑکوں اور پوتوں کی تعداد 100 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اسی برکت کی دعا کی وجہ سے سیدنا انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل لاتا تھا، اور اس باغ میں ایک پودا ایسا بھی تھا جس کے پھولوں سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ ترمذی شریف۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مغرور شخص نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی ترغیب دی کہ کل بیمینک، کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ شخص تکبر میں آ کر کہنے لگا لا استطیع، کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کرے ایسا ہی ہو۔ اس بد دعا کا اثر تھا کہ اس کا ہاتھ وہیں شل ہو گیا اور وہ ساری زندگی اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا کر منہ تک نہیں لے جا سکتا تھا۔ اسی طرح غزوہ بدر کے بعد ایک دن حطیم کعبہ میں بیٹھ کر عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ نے انتہائی رازداری کے ساتھ آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ عمیر کے قرضہ اور بال بچوں کی ساری ذمہ داری صفوان نے اٹھا لی اور عمیر انتہائی رازداری سے تلوار کو زہر میں بچھا کر مدینہ منورہ روانہ ہو گیا، اور عمیر انتہائی رازداری سے تلوار کو زہر میں بجھا کر مدینہ روانہ ہو گیا۔ یہ اتنا خفیہ راز تھا کہ پورے مکہ میں سوائے صفوان کے کسی کو اس کا علم نہ تھا۔ عمیر مدینہ منورہ پہنچ کر وہاں گھوم رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک پڑ گیا اور اسے پکڑ کر خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ مدینہ میں تو کیسے آیا؟ اس نے آگے سے انتہائی معقول بہانہ پیش کیا کہ میں تو اپنے جنگی قیدی بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معن فرمایا کہ تو نے حطیم میں بیٹھ کر صفوان سے کیا پروگرام بنایا ہے؟ عمیر نے جب یہ بات سنی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد بولا اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ اس میں اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ نے بتائی، جب نبی کو بتائی تو اللہ کے نبی نے آگے اس سے فرما دی۔ تو یہ معجزہ ہے اور اس سے ثابت ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، آپ نے جو خبر دی کو تو اللہ کے بتانے سے خبر دی۔ اسی طرح کسرا شاہ ایران کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی خط ملا تو اس نے غرور و تکبر میں آ کر اس خط کو پھاڑ دیا۔ تو اس کے بعد اس نے یمن کے گورنر کو لکھا کہ حجاز کے اس رسول کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کرو۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے کچھ آدمی مدینہ بھیجے۔ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی تک کسرا کا حکم نامہ پہنچا کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ آج رات تو آپ یہاں گزاریں، کل مجھے ملیں۔ صبح جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسرا تو آج رات اپنے بیٹے شیروہ کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے۔ وہ آدمی حیران ہو کر بولے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس کے متعلق کہہ رہے ہیں؟
کہ ہم یہ بات ڈائری میں نوٹ کر کے وہاں تک پہنچا دیں؟ آپ نے فرمایا آج کی تاریخ 10 جمادی الاولیٰ 7 ہجری نوٹ کر لو، اور یہ بھی ان کو جا کے بتا دو کہ میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک کسریٰ کی حکومت ہے۔ انہوں نے جا کر ان باتوں کی اطلاع دے دی تو انہوں نے کہا کہ اگر اس نبی کی یہ بات سچی ہے تو وہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہے۔ یمن سے ایران تک کئی دنوں کا فاصلہ تھا، کچھ دن گزرے تو وہاں ان کا خط آ گیا، اس کے بیٹے کا کہ میں نے اپنے باپ کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، کہ میں نے اپنے باپ کسریٰ کو اس کے مظالم کی وجہ سے فلاں تاریخ کو قتل کر دیا، آج کے بعد آپ میرے زیر نگی ہوں گے، اور کسریٰ کے سابقہ تمام آرڈرز منسوخ سمجھے۔ لہٰذا جب اس ساری بات کو وہاں کے ایک بڑے آدمی نے سنا تو فوراً اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ جو خبر دی ہے یہ اللہ کی وحی سے خبر دی ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک طرف معجزہ ثابت ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ اللہ کے نبی ہوتے تو پھر اللہ کو وحی کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ گرامی قدر سامعین، بہت سارے واقعات اور معجزات آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ علیہ السلام کی عظمت کی معرفت عطا فرما کر آپ کی سچی اطاعت نصیب فرمائے۔ 3 باتیں ہیں، جو سرے سے معجزے کا منکر ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ نمبر 2، جو معجزے میں اختیار نبی کا مانتا ہے، فعل نبی کا مانتا ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ اور صحیح موقف معجزے کے بارے میں وہ یہ ہے کہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، اللہ اپنی قدرت سے کرتا ہے، اور ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، تو یہ موقف برحق اور قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔